سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات طیبات مطہرات منورات کے حصے تلاوت کیے ہیں. ذخیرہ احادیث میں سے آقا دو جہاں امام الانبیاء خاتم النبیین خاتم المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے کچھ فرمان مبارک کی تلاوت کیے ہیں. دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے حق بات حق طریقے حق نیت سے کہنے اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ذی الحجہ کا یہ آخری جمعہ ہے اور محرم الحرام کی آمد ہے. اس حوالے سے کچھ گزارشات محرم اور کچھ گزارشات ذی الحجہ کے اس عظیم شہید جس کو ذوالنورین ذوالشرکتین ذوالحجرتین دوہرے داماد نبی خلیفہ سوم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا اور اسی طرح یکم محرم الحرام کو سسر نبی خلیفہ دوم ناطق وحی فاتح روم و ایران اور وہ عظیم شخصیت جس سے شیطان بھی ڈرتا تھا، جس کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت ملی. میری مراد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی. اللہ کی شان دیکھیے، ذی الحجہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینہ، محرم الحرام اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلا مہینہ، اور اسلام کے یہ شہداء جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی اور شہید اسلام کے نام سے جنہوں نے عزت پائی اور آج تک تاریخ کا حصہ ہے اور قیامت تک ان کی شان منقبت شہادت اور فضائل کو بیان کیا جاتا رہے گا. وہ بھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینے ذی الحجہ میں اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلے مہینے محرم الحرام میں. گویا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اسلام جو پھیلا اور دنیا میں اسلام نے جو ترقی حاصل کی، اس کے پیچھے عظیم لوگوں کی عظیم قربانیاں ہیں اور شہادت کی وہ داستانیں ہیں کہ آج تک اس کو بیان کیا جا رہا ہے. جس اسلام کو میں اور آپ ماننے والے ہیں، اس اسلام میں شہادت کا رتبہ بڑا عظیم المرتبت رتبہ ہے.
رتبہ ہے۔ اس اسلام کے آغوش میں آنے کے بعد بندہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے قرب کو پانے کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کرتا ہے۔ انہی طریقوں میں سے سب سے افضل اور سب سے بہتر اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ شہادت کا طریقہ ہے کہ بندہ اللہ کے قرب میں اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہی آتا ہے جو شہادت کے رتبے پر فائز ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بندے کو اللہ نے مال و دولت بھی دیا ہوتا ہے، دنیا کی مختلف چیزیں، مختلف نعمتیں اللہ نے اسے عطا کی ہوتی ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں اور ساری چیزوں میں سب سے افضل اور سب سے اشرف اور سب سے زیادہ محترم اگر بندے کو کوئی چیز لگتی ہے تو وہ اس کی اپنی جان ہوتی ہے۔ ظاہر ہے میری جان ہے تو دنیا کی نعمتیں میرے لیے وہ مقام وہ حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر میری جان ہے تو میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے اعزا و اقارب، اپنے خاندان برادری والوں کے لیے کچھ کام کر سکوں گا۔ اگر میری جان ہے میں اپنا کاروبار، اپنی دکانداری اور اپنے سارے معاملات دیکھ سکوں گا، اور اگر میری جان ہی کوئی نہیں تو ظاہر ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ثانوی درجے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لیے انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ اس کی جان ہوتی ہے، اور جب یہ شخص اپنی جان اللہ کے حوالے کرتا ہے، جب یہ شخص اپنی سب سے قیمتی متاع جو اس کے پاس ہے یعنی جان وہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کرتا ہے، تو یہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ادھر شہید شہادت کے رتبے پر فائز ہوتا ہے، ادھر اس کے لیے جنت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ ادھر شہید اپنی شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے، ادھر رب تعالی اسے جنت میں اس کو اس کا محل دکھا دیتے ہیں۔ ادھر شہید اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے انعامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر شہید اپنے خون کا قطرہ بہاتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کے جسم کے خون کا قطرہ زمین پر گرے، اس سے پہلے اس کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرے، یہ اللہ کا دیدار کر لیتا ہے اور اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ اس لیے اس کے پاس سب سے قیمتی چیز اگر ہے وہ جان ہے۔ جب یہ جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اور رسول جن کا درجہ شہید سے بھی اعلیٰ، لیکن وہ بھی یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اللہ جی اگرچہ ہمارا درجہ صدیقین، شہداء، صلحاء سے اعلیٰ، لیکن اللہ جی ہماری تمنا یہ ہے کہ یہ جو تیرا قرب پانے کا ذریعہ اور تیرے پاس آنے کا سب سے بہترین ذریعہ اپنی جان کی قربانی ہے۔ اللہ جی ہم نبی اور رسول ہونے کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ ہم تیرے راستے میں مارے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر مارے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر مارے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، اس لیے کہ یہ جو رتبہ اور شان ایک شہید کو تو عطا کرتا ہے
وہ میں آخری نبی ہونے کے باوجود اس کی تمنا کرتا ہوں کہ وہ مجھے حاصل ہو جائے. میرے اور آپ کے نبی نے یہ تمنا کی، یہ آرزو رکھی، اور پھر صحابہ کرام تو اس کے دیوانے تھے، صحابہ کرام تو اس کے پروانے تھے کہ جب بھی معرکہ حق کسی جگہ پہ قائم ہوتا، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، چاہے غزوہ احد ہو، چاہے حنین و خندق ہو، چاہے کوئی بھی ایسا غزوہ یا کوئی بھی ایسا مقام جہاں جان دینے کی باری آئے، صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹے. صحابہ کرام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ اللہ کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے. فزت ورب الکعبہ کا نعرہ لگایا اور اللہ کے حضور اپنی جان کے نذرانہ پیش کر کے وہ قرب پایا جو آج تک مسلمان تمنا کرتے آ رہے ہیں. ہر مسلمان کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما. جناب عمر فاروق نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد حبیبک. اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور شہادت بھی اپنے نبی، اپنے حبیب، اپنے محبوب کے شہر میں مجھے عطا فرما. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دعا کی. ہر وقت آپ کی یہ تمنا تھی، اللہم احیینی شہیدا وامیتنی شہیدا. اے اللہ میں تجھ سے دنیا کے اندر سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت مانگتا ہوں. ہر صحابی کے لبوں پر یہ دعا رہتی تھی، اللہ جی تو نے ہمیں مال و متا دیا، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی چیزیں دی، یہ ساری کی ساری دین اسلام کے لیے ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور صحابہ نے قربان کیے، سارے صحابہ نے قربان کی اور قربان کرنے کا حق ادا کیا ہے، قربان کرنے کا حق ادا کیا ہے. لیکن ان میں سے کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کی دعا کو اللہ نے قبول کیا. اور ان شخصیات میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اللہ نے ان کی دعائیں اس طرح قبول کی. ایک تو یہ کہ اللہ جی مجھے شہادت والی زندگی نصیب فرما. اللہ نے وہ شہادتیں ساری کی ساری سمیٹ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈال دی. میں اور آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں. پچھلے جمعہ میں نے کافی ساری خصوصیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حیثیت سے بیان کی تھی کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے اور اس انداز میں قبول کیا ہے. وہ ساری سعادتیں جو میں اور آپ سمجھتے ہیں دنیا میں اگر کسی کو حاصل ہو جائے وہ اپنے آپ کو بڑا خوشبخت، بڑا سعادت مند سمجھتا ہے. ذرا آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں. اللہ نے ان کی زندگی میں ان کو جو سعادتیں عطا کی وہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوئی، بہت کم لوگوں کو. اور اگر یوں کہا جائے کہ وہ ساری کی ساری خصوصیات جو ایک بندہ چاہتا ہے مجھے حاصل ہونی چاہیے، وہ ساری خصوصیات میں سے اکثر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا کی ہے. اور صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کو تو چند عطا ہوئی. آپ ذرا اندازہ کیجیے، میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا، بندے کا حسب و نسب اونچا ہو وہ فخر کرتا ہے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں پشت پر جا کر آپ علیہ السلام کے ساتھ نسب میں مل جاتے ہیں، اور آپ کی دادی جان جو تھی وہ آپ علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی